یہ جو شراب والا قصہ ہے جو یہ بیان کیا جاتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اب اس کے اوپر میں تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر بہت سخت پرابلمز ہیں، اس کی سند میں بھی مسئلہ ہے، اس کے متن میں بھی مسئلہ ہے، اس کے معنی میں بھی مسئلہ ہے۔ یہ تین پرابلمز ہیں اس کے اندر، میں بھی کھل کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس چیز کو۔ متن میں بھی پرابلم ہے، معنی میں بھی پرابلم ہے، اس کے میننگز کے اندر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس کی سند میں بھی بڑے مسئلے ہیں، اور اس کو بھی بڑا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ پورا معاملہ واضح ہو جائے گا کہ مسئلہ ہے کیا۔ میں سب سے پہلے تاکہ بات شروع میں جو ہے نا سمجھ آ جائے کہ ہے کیا چکر، میں اس حدیث کے جو متن کی جو علتیں ہیں میں اس کو پہلے گفتگو کرتا ہوں۔ اس کو کہا جاتا ہے جو علتوں کا جو فن ہے، جو حدیث معلول ہوتی ہے، ائمہ کرام جیسے کہ علی بن مدینی ہو گئے اور دیگر ائمہ کرام ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایک حدیث کے طرق کو جمع نہ کر لیں تب تک ہمارے اوپر علتیں نہیں کھلتی۔ علت کیا ہوتی ہے؟ علت کہتے ہیں ہڈن ڈیفیکٹ کو، کہ کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جس کا ظاہر سلامت ہوتا ہے، سند میں بھی کوئی ایسا پرابلم نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کے اندر کچھ چھپے ہوئے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ حدیث اپنے شدید ضعف پر چلی جاتی ہے۔ اور علتوں کا علم وہ علم ہے جس کے بارے میں ائمہ کرام فرماتی ہیں الہام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ جب آپ بار بار حدیث کو ان کی تمام طرق کو جمع کر کے بار بار پڑھتے ہیں، وہ علتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس حدیث پاک کی جو علت ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ یہ حدیث علتوں کے اندر سے یہ مضطرب ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، اس کے متن میں بھی اضطراب ہے۔ جو راوی بیان کرنے والا ہے وہ ایک بات بھی نہیں کرتا اس مسئلے کے اوپر۔ اب چلیں، اس کی ایک ہی سند ہے، یہ حدیث مشہور ہے ایک ہی سند سے، وہ آتی ہے، میں سند پڑھ دیتا ہوں۔ عطا بن صائب اس کو بیان کرتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی سے، اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ بس یہ لنک یاد رکھنا ہے کہ دو نام بس کافی ہیں۔ عطا بن صائب روایت کرتے ہیں اس کو ابو عبد الرحمن سلمی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اس کو مولا علی سے۔ چلیں اب یہاں سے یہ جب سند سن لی، اب آ جائیں اس کی متن کے اوپر پرابلم، پہلے گفتگو کر لیتے ہیں۔ ترمذی کے الفاظ ہیں جو حضرت علی سے روایت کی گئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، کہ ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پہ بلایا، کھانا بنایا انہوں نے، اور انہوں نے شراب پلائی، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، جب نماز کا وقت آیا وحضرت الصلاۃ فقدمونی، انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ یہ سنیے ذرا، ایک چیز ہو گئی، یہ روایت ہے ترمذی کی، یہ یاد رکھنا ہے کہ دعوت کس کے گھر پہ ہو رہی ہے؟ اب عبد الرحمن بن عوف کے گھر پہ دعوت ہو رہی ہے، اور علی کہتے ہیں کہ مجھے آگے کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہی روایت ابو داؤد کی ہے، ابو داؤد میں سنیں کیا الفاظ آتے ہیں۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا من الانصار دعاه عبد الرحمن بن عوف، ایک انصاری نے دعوت کی ہے اور مولا علی کو اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ادھر انوائٹ کیا، گھر ہی بدل گیا دعوت کا، ٹھیک ہے، گھر ہی بدل گیا۔ راوی نے اتنا بڑا یہاں پر ایک بلنڈر مارا ہے، اس نے گھر ہی بدل دیا کہ دعوت کہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اس حدیث کے یہ بھی الفاظ بڑے مزے کے ہیں، وہ کہتے ہیں فَأَمَّهُمْ عَلِيًّا، علی نے ان کو جماعت کروائی یعنی حضرت علی خود اس کے کلام کرنے والے ہیں، اس کو روایت کرنے والے ہیں، ان کو کہنا چاہیے تھا میں نے جماعت کروائی، مجھے آگے کر دیا گیا۔ حضرت علی بیان کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی علی نے جماعت کروائی، پتہ چل گیا یہ حضرت علی کا کلام ہی نہیں ہے، حضرت علی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نے ڈالا گھڑ کے۔ اچھا، جب یہ دو اب یہ اس طرح یہاں پر کھل کے سامنے آ گیا، اس کی ایک اور روایت لیں، اس کو حاکم نے مستدرک میں بیان کیا، حاکم نے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دعانا رجل من الانصار، ایک انصاری نے ہمیں بلایا، اور نماز مغرب کا وقت ہے، ہم نے شراب وغیرہ پی، نماز مغرب کا وقت آیا اور نماز پڑھا دی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز پڑھائی، اس میں آدمی کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا گیا وہ آدمی کون ہے جس نے نماز پڑھائی، اور اس آدمی کا نام باقاعدہ دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے، جس کو یہ بازار وغیرہ کی بھی روایتیں ہیں، اس میں بھی رجل کا لفظ آتا ہے، وہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت میں مولا علی نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھی۔ حافظ ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ طبری دیکھ لیں، نماز پڑھانے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ مولا علی نہیں تھے۔ اب امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتا ہے اس حدیث پاک کو لے کر ان لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اور یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے مستدرک میں یہ حدیث پاک لکھی، اور سبحان اللہ، اب یہ 3199 حدیث ہے مستدرک کی، اور اس کو آپ لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وفی ھذا الحدیث فائدۃ کثیرہ، اس حدیث پاک میں بہت فائدہ ہے۔ کہتے ہیں وہی ان الخوارج تنسب ھذا السکر وھذہ القراءۃ الی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، کہ جو خارجی لوگ ہیں وہ اس نشے کے واقعہ کو اور اس قرات کے واقعہ کو وہ مولا علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ دون غیرہ، وقد فرماتے ہیں وقد برأ اللہ منہا فإنہ راوی ھذا الحدیث، اللہ پاک نے ان کو اس چیز سے بری کر دیا ہوا ہے، وہ تو روایت کرنے والے ہیں اس واقعہ کے، اور وہ تو اس میں شامل بھی نہیں ہے، وہ تو بیان کر رہے ہیں کہ واقعی اس طرح سے ہوا ہے۔ خارجیوں نے جو ہے نا یہ عجیب سا فتنہ بنا رکھا ہے اس سے متعلق۔ تو اس کے متن میں سب سے پہلے اضطراب ہے، متن کا اضطراب سب سے پہلے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ دعوت کدھر ہوئی، کبھی کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے گھر دعوت ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں دعوت نہیں بلکہ بہت مہمان تھے۔ آپ 2 منٹ ٹھہر جائیں جی جی، بسم معذرت کے ساتھ۔ محمد کاشی رضا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختلافی بات کیوں ہو رہی ہے؟ آپ تو کہتے ہو کہ اس چینل پہ اتحاد کی بات ہوگی، اپنے دماغ کو پہلے صحیح رکھو۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت پر اعتراضات جو کیے گئے، جو سوالات ہیں، اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ کیا تم مانتے ہو کہ حضرت علی نے شراب کی حالت میں نماز پڑھائی؟ پہلے تم اس کا جواب دو۔
کیا وہ نماز میں سورہ کافرون بھولے؟ کیا اس کا جواب دینا اختلاف پیدا کرنا ہے؟ تم لوگوں کی ایسی سوچ سے کہ اہل بیت پر لگائے گئے اعتراضات، اس پر لگائے گئے جوابات، آپ دیے گئے جوابات آپ کو برداشت نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم وہاں پہ جنگ صفین کا یہاں بیان نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کا واقعہ نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم صرف اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، اہل بیت پہ لگنے والے اعتراضات اور اس کے جوابات کی بات کر رہے ہیں۔ مگر آپ کی سوچ گندی ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ اہل بیت پہ لگنے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ کیا یہ جواب آپ نہیں چاہیں گے کہ ہم یہ پتہ لگائیں کہ حضرت علی نماز کی حالت میں شراب پی کر گئے تھے؟ جب نہیں مانتے تو اس کا جواب کیا جا رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو محمد کاشف رضا ہم نہیں مانتے، تو جب نہیں مانتے تو جواب کس کا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے آج کے پروگرام کا جا کے سب سے پہلے جو ٹائٹل دیا گیا ہے، جو عنوان دیا گیا ہے، اہل بیت پر ہونے والے اعتراضات کا جواب۔ تو کیا ہمارے اوپر جو ایلیگیشن لگا ہے، ہمارے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، مولا علی کی شان کو جو گھٹایا جا رہا ہے، مولا علی کی شان پر جو جب ہم یہ کرنے کے لیے بالکل ہیں، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم اختلافی بات کر رہے ہیں؟ کون سی ہم نے اختلافی بات کی جناب؟ آپ اس پورے ایپیسوڈ میں بتائیے کہ ہم نے کون سی اختلافی بات کی ہے، ایک بھی لفظ بتائیے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دماغ کو خالی رکھیں، اور جو بات علمی ہو اس کا جواب علمی دینا چاہیے۔ اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے یہاں پہ کون سی اختلاف کی بات کر دی؟ تو یہاں صحابہ پر اعتراض کے جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ یہاں پر ہم نے اہل بیت پر اعتراضات کے جوابات، یہ ہمارا عنوان ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے، تو یہ اختلاف ہو گیا۔ بہرحال ہم نہ کل کسی سے ڈرے تھے، نہ آج ڈرتے ہیں، نہ انشاءاللہ کل ڈریں گے۔ حق بیان ہم نے کل بھی کیا ہے، آج بھی کریں گے، اور مولا علی کی ذات ائمہ اہل بیت پر جو اعتراضات کیے گئے، جو ان پر سوالات ہو رہے ہیں، اس کا جواب ہم نے کل بھی دیا تھا، آج بھی دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ جی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو اس کے متن میں جو اضطراب ہے وہ تو بڑا کھل کے میں نے بیان کر دیا کہ ایک تو راوی کو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا سر پیر نہیں ہوتا، بڑا سخت اضطراب اس میں کیا جا رہا ہے۔ کبھی وہ کسی کو امام بنا، کبھی کہتا علی نے امامت کروائی، کبھی کہتا ہے ابو عبد الرحمن بن عوف نے کی، کبھی کہتے ہیں دعوت یہاں ہوئی، کبھی کہتے ہیں دعوت وہاں پر۔ اچھا، یہاں تک کہ اب ایک تو یہ چیز ہو گیا، اب اس کے راویوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی۔ اس کا جو پہلا راوی ہے ابو عبد الرحمن السلمی، ابو عبد الرحمن السلمی جو مولا علی سے اس کو روایت کرتے ہیں، یہ عثمانی تھے۔ عثمانی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے مولا علی پر الزام لگایا کہ آپ شامل ہیں قتل عثمان میں، نعوذ باللہ العظیم، اور ان کے خلاف پھر یہ لوگ اٹھے۔ آپ لگائیں نا ذرا اپنا پرنسپل، کیوں نہیں لگاتے؟ ادھر یہ شان اہل بیت ہوتی، بیچ میں کوئی تھوڑا سا شیعہ آ جاتا، آپ نے کیا کرنا تھا اس کے ساتھ؟ اب یہاں پر جب مولا علی کی شان کو جو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، جب اس طرح بیان کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، اور راوی یہ وہ بھی ہے جو کہ آپ پر الزام لگانے والا راوی ہے، تو اس کی شان کو جو ہے وہ اس کو آپ رد نہیں کرتے۔ اچھا، اب وہ بھی اس کے یہ بھی بڑے مزے کی چیز سنیں، جو ابو عبد الرحمن السلمی ہے وہ بھی کئی طریقے سے اس کو روایت کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ جو ترمذی کی جو روایت ہے اس میں کہتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا، یعنی یہ فرمان کس کا کہتا ہے؟ کہ مولا علی کا ہے۔ اب وہ طبری کی روایت سنیے گا ذرا، اس میں وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے۔ طبری کی حدیث میں وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا ابو عبد الرحمن السلمی کا نام ہے عبداللہ بن حبیب۔ وہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی مولا علی کا نام ہی نہیں ہے، اب وہ قصہ خود بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے دعوت کی اور سب کو بلایا، تو اس میں علی نے نماز پڑھا دی۔ اب اس بات کو میں کیونکہ اسکرین پہ آ رہا ہے، محمد کاشف رضا آپ کہہ رہے ہیں کامران چشتی نے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والا کتا کہا تھا، آپ نے جواب دیا؟ کیا آپ نے میرے جواب کو پڑھا؟ آپ نے دیکھا میرا جواب دو ٹوک انڈین صوفی چینل پر کامران چشتی کے خلاف ہے، اور میں نے اس کو صاف صاف جواب دیا۔ جب تم پڑھتے نہیں، جب تم جانتے نہیں، بیجا یہاں پہ یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے کہ جب حضرت علی کی بات ہوتی ہے، حضرت علی کے فضائل کی بات ہوتی ہے، حضرت علی پہ اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اشکالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، تو فوراً میرے معاویہ یاد آتے ہیں۔ کاشف رضا صاحب، ہم نے کامران چشتی کے اس بےہودے پن کا جواب دیا ہے، جا کر کے یوٹیوب میں دیکھ لیجئے۔ جی اب جاری رکھیں۔ جی، آپ کی اس بات کے اوپر میں امام احمد بن حنبل کا ایک قول بس شامل کرنا چاہوں گا، مجھے ایک دم یاد آ گیا، میں نے لکھ لیا اس کو سائٹ کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کے فضائل سے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے بہت حجر نے لکھا ہے۔ جی میں وجاہت حسین الحنفی صاحب معذرت کے ساتھ، ہمیں صرف ابھی جو ہم نے ٹاپک ہے مولا علی کے ہی تعلق سے، خاندان اہل بیت کے تعلق سے، ہمیں ادھر جانا ہی نہیں ہے۔
ہم نے بس ایک جواب دے دیا کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں اور تب کسی صحابی پر لعن طعن کو جائز نہیں سمجھتے. جو لعن طعن کرنے والا ہے اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہم نے جب کہہ دیا تو ہمیں بار بار اس کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید, بہت شکریہ. اب اس کی سند کے اوپر چلتے ہیں حدیث پاک کی. سب سے پہلے ابو عبدالرحمن سلمی کا واقعہ میں نے بتا دیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اگلا راوی ہے, ٹوٹل سند کا مدار جو چلتا ہے نا, یہ سند غریب ہے عطا بن صاحب سے. عطا بن صاحب وہ راوی ہے جس کو ائمہ اصول حدیث, کوئی اصول حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیں, چاہے وہ ابن صلاح ہو یا مقدمہ صحیح مسلم لے لیں, چلیں مقدمہ صحیح مسلم لے لیں, عطا بن صاحب کو مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ راوی جس کے حافظے میں اختلاط ہو گیا تھا. یہ تو ضرب المثل ہے. امام مسلم نے جو نام گنوائے ہیں بالکل صحیح مسلم کے شروع میں کہ وہ راوی جن کو اختلاط ہوگا, پہلا نام لیا عطا بن صاحب کا بیچ میں. چلیں اب عطا بن صاحب سے متعلق حدیث کی علتوں کے اندر یہ چیز ہے. بعض ائمہ نے کہا ہے کہ شروع میں ان کا حافظہ قوی تھا اور صرف دو لوگوں نے ان سے سماع صحیح کیا ہے, ایک حضرت سفیان نے اور حضرت شعبہ نے. اگر یہ روایت کریں سفیان اور شعبہ تو روایت صحیح ہوگی. اور اختلاط کے بعد جس نے بھی روایت کیا ہے, خاص طور پر اختلاط کے بعد جو بصری روایت کریں, کیونکہ اب آخری عمر میں جب اختلاط ہوا تب بصرہ گئے تھے عطا بن صاحب, تب روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. ایک چیز, بعضوں نے 4 کا نام لیا, بعضوں نے کہا کہ یہ سفیان ثوری ہیں, شعبہ ہیں, حماد بن زید اور حماد بن سلمہ. اگر یہ 4 روایت کرے تو قبول ہے, اس کے علاوہ کوئی اور روایت کرے تو وہ قبول نہیں ہے. جس روایت کو پکڑ کے شور مچایا جا رہا ہے وہ ابو جعفر رازی کی روایت ہے جو عطا بن صاحب سے کرتا ہے. ابو جعفر رازی خود اس کے حافظے میں پرابلم ہے اور یہ بصری ہے. یار اس طرح کی علت اس حدیث پاک میں چھپی ہوئی ہے. اب امام حاکم نیشاپوری نے اس کو بڑا اچھی طرح ایکسپوز کیا مستدرک میں. اب امام حاکم فرماتے ہیں, یہ حدیث نمبر 7220 میں آپ نے یہ حدیث بیان کی یہ والی, اور اس کے اندر آپ نے فرمایا جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک انصاری نے بلایا, اور یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے, اور ابو عبدالرحمن اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان کو نماز مغرب پڑھائی. یہ واقعہ پیش آیا اور پھر انہوں نے جو ہے نا سورۃ الکافرون کو مکس کیا. یہ آیت پاک نازل ہوگی سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. امام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر, اس حدیث کے اندر عطا بن صاحب کے اوپر اختلاف کیا گیا ہے, اور جو ابھی ہم نے طرق بیان کیا ہے یہ سب سے اصح طرق ہے, کیونکہ یہ سفیان ثوری ہیں جو عطا سے روایت کر رہے ہیں, اور عطا سے روایت کرنے میں سفیان ثوری سب سے زیادہ احفظ ہیں, اور انہی کی روایت کو ترجیح دی جائے. اور انہوں نے اس کے بعد دوسرے طرق بیان کی جس میں پرابلم ہے. تو حاکم نیشاپوری نے اس چیز کو بالکل کھول کے الحمدللہ تعالیٰ اسی زمانے میں ایکسپوز کر دیا, ناسبیوں کا پردہ چاک کر دیا اس آدمی. تو ایک تو یہ معاملہ عطا بن صاحب کا جو تھا یہ آپ کے سامنے الحمدللہ یہاں پہ کھول دیا. اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے عطا بن صاحب کے ساتھ, اور پھر حضرت سفیان کے ساتھ بھی. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں سفیان نے 2 روایتیں کی ہیں, ایک میں حضرت علی کا ذکر کیا, ایک میں نہیں کیا. دیکھیں سفیان نے 2 مرتبہ سماع کیا, ایک مرتبہ سماع سفیان کا جو ہے وہ ان کے اختلاط سے پہلے ہے, ایک پر اختلاط کے بعد ہے. جو روایت انہوں نے اختلاط سے پہلے والی بیان کیا وہ صحیح ہے, جو اختلاط کے بعد بیان کی ہے اس کے اندر علت بتائی ہے وہ پرابلم ہے, وہ ضعیف ہے. اس لیے کسی اعتبار سے بھی یعنی وہ راوی جن کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کہہ کیا رہے ہیں, نام کس کا لے رہے ہیں, جگہ بدلتے چلے جاتے ہیں, اور پے در پہ ابو جعفر الرازی اس میں پرابلم ہے, حافظے میں مسئلہ ہے, وہ روایت کرتا ہے عطا بن صاحب سے, اس کے حافظے میں مسئلہ ہے, وہ روایت کرتا ہے عبد الرحمن سلمی سے, وہ عثمانی ہے. ایسے راویوں سے آپ مولا علی کی تنقید میں روایتیں قبول کریں, کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کرتے ہوئے. تو یہ سیاہ ستہ میں امام ترمذی, سیاہ ستہ میں ترمذی شریف ابو داؤد, ظاہر سی بات ہے تمام احادیث کی کتاب میں اس کا ایک مقام ہے. تو امام ترمذی اور ابو داؤد سے کیسے یہ سب ہو گیا؟ ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ائمہ کرام جب وہ اس چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں نا, اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان کی نظر نہ ان شخصیات پر نہیں ہوتی بلکہ ایک مسئلے کو اخذ کرنے پر ہوتی ہے. تو ان کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا نہ, ان کی انٹینشن ایسی کوئی ہوتی ہے, تو وہ کسی خاص مسئلہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے وہ پھر روایت قبول کر لیتے ہیں. ایک چیز یہ. دوسرا یہ بھی ممکن ہے ان کے پاس اس کی دوسری سند موجود نہ ہو, اور یہ امام ترمذی اور یہ تو ہو گیا نا امام ابو داؤد, ہم بات کرتے ہیں امام بخاری, وہ علتوں کے امام ہے. اس کے باوجود امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 200 کے قریب روایات صحیح بخاری کی اس میں علتیں نکال کر اس کے اوپر کرٹیسائز کیے, جس کا پھر ابن حجر نے جواب دیا. تو جب اتنے بڑے ائمہ جو ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہیں, اور یہ چیز بھی سمجھنے کی ہوتی ہے کہ علت عمومی طور پر 90% ثقہ راویوں کی حدیث میں ہوتی ہے, ضعیف راوی کی حدیث میں نہیں ہوتی. اس کو تو ویسے ہی ضعیف کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کا واضح ہو جاتا ہے. اس لیے علتوں کا فن سب سے مشکل فن مانا جاتا ہے کہ اس میں ثقہ راوی کی غلطی پکڑنی ہوتی ہے. اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو یہ وجہ ہے. ان لوگوں نے جس اینگل سے بیان کی وہ اس سے کوئی مسئلہ اخذ کرنا چاہ رہے تھے, بس اس سے زیادہ ان کا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جن لوگوں نے اس کی تخریج کی, ان کو جمع کیا, جیسے ابن کثیر ہو گیا, حاکم نیشاپوری ہو گیا, ان لوگوں نے بڑا کھل کے کرٹیسائز کیا اس روایت کو کہ نہیں یہ روایت میں ضعف پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ میں ایک حوالہ یہاں پر دوں گا امام زیلی کا. امام زیلی کی ان کی جو کتاب ہے ایک تو بڑی مشہور ہے نصب الرایا, اس میں نہیں, دوسری کتاب ہے جو احادیث الکشاف کی انہوں نے جو تخریج کی زیلی نے, جمال بن زیلی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس میں آپ نے اس حدیث پہ گفتگو کی. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام منذری نے اپنی حواشی میں اس سے متعلق لکھا ہے کہ اس حدیث کو سفیان ثوری ابو جعفر رازی نے عطا بن صاحب سے روایت کیا مسندن, اور جو سفیان بن عیینہ اور ابراہیم بن طہمان اور داؤد بن جو ہیں جو دیگر راوی ہیں وہ عطا سے مرسلن روایت کرتے ہیں, اس کو وہ متصل روایت ہی نہیں کرتے, اور کہتے ہیں اس کے متن میں بھی اضطراب ہے
اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، جیسے کہ ترمذی ابو داؤد کی، انہوں نے لکھا کہ جیسے کہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایتوں میں یہ چیز مسئلہ آ چکا ہے بیچ میں، اور کہتے ہیں کہ نسائی کی کتاب کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ جس نے نماز پڑھائی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور آگے فرماتے ہیں کہ مصنف بزار کی روایت میں تو شخص کا نام بھی نہیں ہے، بس یہ کہا ہے کہ کسی شخص نے نماز پڑھا، یہ انہوں نے امام منذری کا یہاں پر کمنٹ نقل کیا ہے۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ ان کتابوں میں علتیں نہیں ہیں، ایک دارقطنی کا حوالہ دیا، دوسری نصب الرایہ پڑھ لیں۔ چلیں یہ الحمدللہ ہم لوگ زیادہ حنفی ہیں پاکستان انڈیا کے اندر، اور نصب الرایہ کا ہمارے ہاں ایک خاص مقام ہے اس کتاب کا، آپ پڑھ لیں کہ کیسے انہوں نے علتیں نکالی ہوئی ہیں جو بیان کی ائمہ کرام نے، کبھی وہ عبدالحق اشبیلی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کبھی ذکیق العید کے حوالے سے، کبھی نووی نے علت نکالی اس کے اوپر، تو یہ چیزیں علتیں ہیں، یہ ائمہ کرام کے ہاں چیزیں چلتی ہیں، جس میں ان کے مقام پہ حرف نہیں آتا بالکل۔ تو یہ چیز، یہ مسئلہ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے احمد زروق صاحب لکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ شخص تو خود مناجی ہیں، تو میں آپ سے کہنا یہ چاہوں گا کہ تسلیم صابری صاحب جو پاکستان میں سلام رمضان کا پروگرام چلاتے ہیں، اور اس میں سارے دعوت اسلامی کے چھوٹے منع، مدنی منع، بڑے منع آتے ہیں، اور دیگر ہزار جو بڑے بڑے علماء اہل سنت اس پہ آتے ہیں، وہ بھی تو منہاجی ہیں، تسلیم صابری صاحب۔ تو آپ پہلے تسلیم صابری کو دیکھیے، جہاں پہ دعوت اسلامی کے بہت سے مفتیان کرام وہاں پر پہنچتے ہیں، تو پہلے ان سے پوچھیے تسلیم صابری سے یہ آپ کیا ہیں۔ تو میں دیکھیے سوال میں وہی دوں گا جو سوال آج کے موضوع کے مطابق سب سے بڑی بات، محمد علی صاحب بخاری شریف میں قبر میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے، باقی حدیثوں میں 3 سوال کا ذکر ہے، پھر ہم کون سی حدیث مانیں؟ فالتو کا سوال کر رہے ہو۔ ہمارے علماء نے جب بتا دیا ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، تو تینوں حدیث تطبیق دی ہے۔ پہلے حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث میں تطبیق کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سیکھ لو، اس کے بعد آ کر کے سوال کرو، اور اس کے بعد ایسی بات کریں۔ بات یہ ہے کہ علم کہیں سے بھی آئے، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ ایک سوال اور بھی مولا علی کی ذات پر ہوتا ہے کہ مولا علی کے زمانے میں جو اسلامی رقبے تھے، جو زمینیں تھیں، وہ فتوحات حاصل نہیں ہوئی، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی کے دور میں جس قدر فتوحات ہوئی ہیں، جس قدر اسلام می ریاستیں بنی ہیں، مگر حضرت مولا علی کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، ٹھیک، اس اچھا سوال ہے۔ میں 2 چیزیں اس سے پہلے میں ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت ڈسکریڈٹ کرنے کی جو بھی اٹیمپٹ کی گئی ہے، بھائی یہی میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح اہل بیت کی حدیثوں کو رد کیا جاتا ہے، کیسے الزام لگائے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کیا کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نام لیتا ہے۔ چلے ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسری جو پچھلی حدیث تھی اس میں تھوڑا ایک کچھ مکمل کرنا چاہوں گا۔ اور میں اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر وہ عالم ہیں یا ان کے تعلق میں کوئی مفتی صاحب کوئی عالم ہے اور وہ بیٹھ کر ہم سے بحث کرنا چاہتے ہیں، تو آج برائے کرم آپ انہیں نام دیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کریں گے۔ آپ کسی مفتی صاحب کا نام دیجئے، آپ کسی مفتی سے آپ کا تعلق ہے، ان کو کہیے کہ ایک چینل ہے جس پر علمی گفتگو ہوتی ہے، ہم ٹاپک کا انتخاب کریں گے اور ان کو لائیے، ہم ان سے سوالات کریں گے۔ اگر آپ کے ٹچ میں کوئی ایسے مفتی صاحب ہوں، کوئی ایسے عالم ہوں، کوئی ایسے علامہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے کو میسج کیجیے۔ یہ انٹرنیشنل سنی چینل پہ جو میسج ہے ڈائریکٹ واٹس ایپ کا ہے، اور اس واٹس ایپ میں میرا ہی نمبر، میں نے کسی اور کا نمبر نہیں رکھا ہے، تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی علامہ ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، کوئی محدث صاحب ہو، اگر انہیں یہ بات جم نہیں رہی، اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کا علم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، تو آپ بالکل ان کو لا سکتے ہیں، ہم ان کا اپنے اس چینل پر کھلے طور پر استقبال کریں۔ جی تو ابھی جو پچھلی سوال یہ تھا کہ حضرت مولا کائنات کے دور میں وہ فتوحات نہیں ہوئی جو تینوں صحابہ کے دور میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، میں سمجھ گیا اس چیز کو۔ اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے ایک فائنل جو ہے نا، میں کچھ آرگومنٹ رکھنا چاہوں گا اس حدیث کے خلاف، کیونکہ اس کی جو مانوی اعتبار سے جو علتیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں، تاکہ یہ معاملہ، کیونکہ سند اور متن کا تو بیان کر دیا اصول حدیث کے اعتبار سے، اب درایتاً بھی اس کو اچھی طرح ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو آیت تطہیر ہے جس میں اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر طرح کی رجس کو دور کر دے۔ یہ اس آیت کے اترنے سے بہت عرصہ پہلے نازل ہو چکی تھی، جس کے اندر یہ، کیونکہ اس کو بتایا جاتا ہے نا کہ شراب کو جو حرام کیا گیا تو اس کا واقعہ یہ ہے، بھئی وہ جو آیت تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے اہل بیت کو، وہ تو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ علی علیہ السلام جو پہلے دن انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز فرض نہیں ہوئی، اس کے اوپر بھی کوئی آیتیں نہیں اتری کہ نماز ایمان والو نماز فرض کر دی گئی، نماز قائم کرو، نہیں، اس سے پہلے ہی وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے انتظار کرنا تھا کہ شراب کب حرام ہوتی ہے، نہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ظاہر و باطن میں ایسے عکس تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اس چیز کی، کسی حکم کی اس سے متعلق۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسرا کیونکہ شراب کی، یہ اللہ پاک کا فرمان کہ شراب رجس ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ اللہ، یہ جو آیت پاک ہے یہ اس آیت سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اللہ پاک نے رجس سے تو اہل بیت کو ویسے ہی پاک کر دیا ہے۔ تو یہ تو سینس نہیں بنتی کہ مولا علیہ السلام یہ کام کریے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ حرف آتا ہے ایسی بات کر کے۔
اس کی قدرت پہ حرف آتا ہے. ایک دوسرا، مولا علی علیہ السلام قرآن پاک کے ظاہر اور باطن ہر چیز کے عالم ہیں. عبداللہ بن مسعود جیسے آدمی گواہی دیتے ہیں، مشکات المصابیح وغیرہ کی روایات بڑی واضح اس کے متعلق. تو جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کو پہلی بار جب کرٹیسائز کیا تو جو علم والے ہیں وہ سمجھ گئے وہیں پر کہ یہ معاملہ کہاں جانے والا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کبھی شراب کو ساری زندگی ثابت ہی نہیں ہے، نہ شرک کیا نہ شراب پی. یہ شین کے کبھی قریب نہیں آیا ان دو شین کے. ٹھیک. تو اس لیے یہ روایت سرے سے ہی میں نے بتا دیا متن کے اعتبار سے بھی سخت قسم کا اضطراب ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، حافظے میں پرابلم ہے، اس کے معنی میں بھی پرابلم ہے. یہ معنی کے اعتبار سے بھی قرآن کے بھی خلاف ہے اور تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہے یہ چیز. تو یہ چیز الحمدللہ تعالیٰ واضح ہو. تو میں اپنے سوال کی طرف سوال ہے جی جی جو اب